بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جو اکیلے اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر. تخصل خاص ما امینہ کلال تاجدر مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. اسی لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس کی ایک رات 1000 رات سے افضل ہے. ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے
جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی سب سے زیادہ سنتا ہے، مانتا ہے، اور نہ صرف سنتا ہے اور مانتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بے پناہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسے مہینے کا ملنا یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اگر لگانا ہے تب اس بات کو پہلے جانیے کہ حضرت صحابہ کرام بلکہ سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 6 مہینہ پہلے تک وہ لوگ دعا کرتے تھے اس بات کو لے کر اور کہتے تھے پروردگارا مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیو، پروردگارا مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیو، پروردگارا مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیو۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو ایسی صورت میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، صیام کا اہتمام کرتے تھے، قیام کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو ایسی صورت میں 6 مہینے تک اس بات کو لے کر دعا کرتے تھے پروردگارا ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو نماز پڑھی ہے، جو روزوں کا اہتمام کیا ہے، قیام کا اہتمام کیا ہے، صیام کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، تہجد کا اہتمام کیا ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کیا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے، پروردگارا تم عبادتوں کو قبول فرمائیو، پروردگارا تم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائیو، پروردگارا تم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائیو۔ میرے بھائیو، آج اتنی تعداد ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنے کو ہم سلفی ہیں، کہنے کو ہم حاملین سلف ہیں، سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، سلف کے منہج کو اپنانے والے ہیں، سلف کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، سلف کے وتیرے کو اپنانے والے ہیں، سلف کے سنت کو اپنانے والے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سلف کے اس سنت کو اپنایا ہو اور 6 مہینے پہلے سے اس بات کو لے کر دعا کرتا رہا ہو کہ پروردگارا ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائیو۔ میرے بھائیو، کہنے کو ہم سلفی ہیں، کہنے کو ہم منہج سلف کے حاملین ہیں کہ ہم سلف کے ماننے والے ہیں، سلف نے جس طرح قرآن کو سمجھا ہے، سلف نے جس طرح حدیث کو سمجھا ہے اور جن نصوص اور دلائل کی بنیاد پر سمجھا ہے، ہم اسی دلائل اور نصوص کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں اور احادیث کو سمجھتے ہیں، اور انہی کے طریقے کار پر ہم چلتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کی سنت کو اپناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سلف نے اس کا اہتمام کیا، ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف کے نزدیک رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت بہت زیادہ تھی، فضیلت بہت زیادہ تھی، اور ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بھلا دیا، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کو گنوا دیا، یوں ہی ترک کر دیا۔ اگر آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت کو جاننا ہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو سنیے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی، پہلا آدمی دوسرے کے مقابلے میں بنسبت دوسرے کے عبادت گزار زیادہ تھا،
یعنی زیادہ وہ نماز پڑھتا تھا، زیادہ وہ صیام رکھتا تھا، ان تمام چیزوں میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتا تھا، اور دوسرا آدمی پہلے کے مقابلے میں تھوڑا کم عبادت گزار تھا، جو زیادہ عبادت گزار تھا ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور شہادت میں شہید کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اگر آپ کو جاننا ہے تو اس بات کو جانیے کہ قیامت کے دن شہید سے اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ بتا میرا بندہ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ بندہ کہے گا، وہ شہید کہے گا پروردگارا مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تو نے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تو نے، لیکن ایک شرط ہے، اگر تو مجھے دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک دوسری زندگی دے دے، دنیا میں دوسری مرتبہ بھیج دے، میں جاؤں دنیا میں اور جانے کے بعد تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں، یہ اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ قرآن شہید کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، ان کو تم مردار مت کہو، ان کو یہ مت کہو کہ یہ مر چکے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں باحیات ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، ان کو تم مردار نہ گمان کرو، ان کو تم مرا ہوا نہ تصور کرو، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں باحیات ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں روزی دیے جاتے ہیں، ان کو تم کو ان کا احساس نہیں، شعور نہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہید کا مقام، ایک شہید کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بعد میں مرنے والا آدمی، بعد میں مرنے والا آدمی جو شہید کے 1 سال بعد مرتا ہے اور فطری موت مرتا ہے، ان کو شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور اچھی موت ان کو نصیب نہیں ہوتی، فطری موت مرتا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی، جو صحابی رسول شہید کی موت مرا، شہید کی موت مرا، اس سے پہلے جو بعد میں موت مرا 1 سال بعد عام فطری موت مرا، وہ پہلے جنت میں جا رہا، بعد میں مرنے والا جو فطری موت مرا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ جب یہ میں نے خواب دیکھا تو صبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے میں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیرت کس بات کی، تعجب کس بات کا، کیا اس آدمی نے جو فطری موت مرا تھا اس شہید کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ عربی کے الفاظ اس طرح ہیں الیس قد مکث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة، کہ کیا وہ آدمی جو فطری موت مرا اس شہید کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا، اب اس 1 سال میں اس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا تھا، اب اس میں اس نے نمازیں پڑھی تھی اور اس طرح کی نمازیں پڑھی تھی۔ پھر آگے فرمایا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اور اب حال یہ ہے کہ وہ پہلے مرنے والا اور بعد میں مرنے والا، جو شہید کی موت مرا ہو اور جو فطری موت مرا ہو، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنت کے اندر جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے ہوں گے، کتنے آئے ہوں گے، کسی کی زندگی میں 20 آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 30 آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 40 آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 50 آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 60 آیا ہوگا، 70 آیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی شہید کی موت مرے اور ان کو کوئی رمضان نصیب نہ ہو تو کیا ہم ان کے بعد مرنے کے باوجود 60 سال 70 سال جینے کے باوجود کیا ہم اس سے پہلے جنت میں جا سکتے ہیں؟ 60 سال
70 साल 80 साल मिलने के बावजूद 70 बार 80 बार हमको रमजान मुबारक का महीना मिलने के बावजूद क्या हम उससे पहले जन्नत में जा सकते हैं? साहबे रसूल को एक रमजान मुबारक का महीना मिला था और उसी में वो शहीद के मकाम को आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, पता ये चला कि रमजान मुबारक की अहमियत को जिस तरह सहाबा किराम ने समझा, हमने नहीं समझा। जिस तरह उन लोगों ने रमजान मुबारक की फजीलतों को समझा और उसको अमल करने की कोशिश की, अपने दामन में नेकियों को समेटने की कोशिश की, हमने उस तरह नहीं समझा। हमने नेकियों को समेटने की कोशिश नहीं की। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नहीं रोए, नहीं गिड़गिड़ाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगी, अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाई। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम रमजान मुबारक के महीने की फजीलत को समझे, उसकी अहमियत को समझे। और ये महीना रहमतों का महीना है, ये महीना बरकतों का महीना है, ये महीना फजीलत का महीना है, ये महीना मग़फ़िरत का महीना है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान खताकार है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उससे गुनाह सरजद नहीं होते हैं। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती नहीं होती है। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो गुनहगार नहीं है। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोए, गिड़गिड़ाए। मेरे भाइयों, दो ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल इंसानों से सही नहीं होता है। हदीस के अल्फाज है, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल बलाग, कि दो ऐसी तिजारत है या दो ऐसी चीज है जिसके खरीदो फरोख्त में या जिसके इस्तेमाल में इंसान क्या है, खसारे उठाने वालों में से हो जाता है, खसारा उठाने वाले हो जाते हैं। और वो दो चीज क्या है? अस्सिह्हतु वल बलाग, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती और खाली औकात। इन्हीं दो चीजों के बारे में बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, एक इंसान को जब सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है, जब उसके खून में जवानी रहती है और जोश और वलवला रहता है, तो ऐसी सूरत में न उनको अल्लाह याद आता है, न उनको मौत याद आती है, न उनको कब्र के सवालात याद आते हैं, न उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना याद आता है, न उनको आखिरत याद आती है। उसको कुछ नहीं याद आता, बल्कि उसको दुनिया याद आती है, दुनिया की रंगीनियां याद आती है, बच्चे याद आते हैं, बीवियां याद आती है, इसी तरह घर याद आते हैं, मकान याद आता है। इसके अलावा जितनी भी दुनिया की रंगीनियां हो सकती है, दुनिया के साजो सामान हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें याद रहती है, लेकिन न अल्लाह याद रहता है, न मौत याद आती है, न इसी तरह कब्र के सवालात याद आते हैं, न आखिरत याद आती है। इसी तरह इंसान जब बीमार पड़ जाता है तब उसको अल्लाह याद आता है, मौत याद आती है, कब्र के सवालात भी याद आते हैं, कब्र की तन्हाइयां भी याद आती हैं, कब्र की तारीखियां भी याद आती हैं कि कैसे रहूंगा, कैसे वो रात कटेगी, कैसे वो पहला मरहला गुजरेगा। अगर उसमें आसानी होगी तो आगे का मरहला आसान होगा, और अगर उसमें फंस गए तो आगे का मरहला बहुत दुश्वार होगा, बहुत मुश्किल होगा। मेरे भाइयों, ये जब इंसान बीमार हो जाता है या इसी तरह जब सेहत चली जाती है तब उसको याद आता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, शबाबका क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। इंसान जब जवान रहता है, तवानियां रहती हैं, मजबूत ताकतवर होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको बुढ़ापा याद नहीं आता। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और दिमाग अच्छी तरह से काम करना बंद कर देता है, तब उनको अल्लाह याद आती है। जब वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज सही से पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन
عبادت نہیں کیا جاتا. اسی طرح اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہتا ہے, صحیح سے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا جاتا. اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں کچھ چیزوں کو, جائیداد کو یا اسی طرح روپے پیسے کو خرچ کرنا چاہتا ہے, لیکن اولاد خرچ کرنے نہیں دیتی ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک, کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, وصحتک قبل سقمک, اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. بیمار ہونے کے بعد ہر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, کہتا ہے اب کی بار اگر صحیح ہو جاؤں تو آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی, آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا, آئندہ ہم سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جس طرح کے کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اب کی بار اگر ہم سمندر سے نکل گئے, ہماری کشتی نکل گئی, تو ایسی صورت میں ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لیکن جیسے وہ خشکی میں پہنچتے تھے, تری میں خشکی میں پہنچتے تھے اور آبادی میں پہنچتے تھے, تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے تھے, اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. میرے بھائیو, آج ہمارا حال بھی یہی ہے, آج ہماری صورت حال بھی اس بات کے غماز ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, کہ جب مالداری ہو تو ایسی صورت میں اس کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ مالداری بھی آزمائش ہے, یہ مال بھی آزمائش ہے اور فقر و فاقہ بھی آزمائش ہے. اگر کوئی انسان غریب ہے تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ انسان غربت میں آ کر, افلاس میں آ کر, تنگدستی میں آ کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کوئی قدم اٹھا لے, اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر لے. اسی طرح مالداری اس طور پر بھی آزمائش ہے کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے, تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. یا اس طور پر بھی آزمائش ہے کہ ایک انسان مال کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے اس طرح استعمال نہیں کرتا ہے. جب مال وہ کماتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے, یہ خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے اس میں, لہٰذا یہ میری مرضی ہے, میں جہاں چاہوں وہاں لگاؤں, میں چاہوں تو کھینی کھانے میں لگاؤں, میں چاہوں تو بڑی پینے میں لگاؤں, میں چاہوں تو شراب پینے میں لگاؤں, میں چاہوں تو لہو لڑ پہ لگاؤں, فضول کے کاموں میں لگاؤں, برباد کروں, اڑاؤں, عائش کروں, کہیں اور لگاؤں. میرے بھائیوں, یہ مال جس طرح آپ کرائے کے روم سے رہتے ہیں تو دل میں یہ تصور رہتا ہے یہ ذاتی مکان نہیں ہے, یہ ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا نہیں ہے, آج ہیں کل نہیں رہیں گے, آج ہیں کل نہیں رہیں گے. اسی طرح مال جب آپ کو مل جائے تو میرے بھائیوں یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے دیا ہوا ہے, یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے, ہمیں آزمانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ مال ملنے کی وجہ سے متکبر تو نہیں ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو بھول تو نہیں جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت تو نہیں کرنے لگتا ہے, یہ اسی طرح وہ مال کا پجاری نہیں بن جاتا. یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, کہ فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. جب انسان فرصت سے ہوتا ہے تو لہو لہب کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کس طرح وقت کو ضائع کرتا ہے. ایک انسان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں لگ کر وقت کو ضائع کرتا ہے, ایک انسان رات کو زیادہ دیر تک جاگ کر وقت کو ضائع اور برباد کرتا ہے. اور آج کا ماحول تو یہ ہے میرے بھائیوں, تراویح سے فراغت ہوئی کہ نکلے چلو اور پرانے شہر میں جائیں گے, وہاں فلاں ہوٹل ہے, وہاں کھانا کھائیں گے اور رات کے 12 بجے 1 بجے آئیں گے. میرے بھائی کے یہ وقت کا ضیاع ہے,
اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنے پسندیدہ پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے من پسند گیمز کو دیکھتے ہیں، کرکٹ کو دیکھتے ہیں، آئی پی ایل ہو، بی پی ایل ہو، سی پی ایل ہو، این پی ایل ہو، کچھ بھی ہو، سب میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، لہذا خالی اوقات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤ۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی سوشل میڈیا میں بزی ہے، کوئی فیس بک میں بزی ہے تو کوئی یوٹیوب میں بزی ہے، کوئی کالنگ میں بزی ہے تو کوئی چیٹنگ میں بزی ہے، اسی میں بزی ہے، کوئی کسی میں بزی ہے تو کوئی کسی میں بزی ہے۔ وقت کا ضیاع ہے میرے بھائیوں، اور وقت کا ضائع کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، لہذا اس سے بچو۔ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور وقت جو تم نے اس کے سلسلے میں برباد کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 5 سوالات جب تک پوچھے نہیں جائیں گے کسی کے قدم ہل نہیں سکتے، کوئی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا، قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ زندگی کو کہاں لگایا۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے 20 سالہ زندگی کے بارے میں پوچھ لیا جائے، 30 سالہ زندگی کے بارے میں پوچھ لیا جائے، میرے بھائیوں ہمارا کوئی جواب نہیں بنے گا، کوئی جواب نہیں بنے گا۔ چاہے جائے کہ 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، میرے بھائیوں یہ سوال ہونا ہے، اور ہر بندے سے ہونا ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، کہ اپنے زندگی کو کہاں گنوایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کے اندر یہ جوانی بھی شامل ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ جوانی کے بارے میں ایک سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنے جوانی کو کہاں گنوایا ہے، جوانی کا استعمال کس طرح کیا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا تمیز کرنے سے روک دیتی ہے۔ انسان یہ چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی عمر میں آ کر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہکاوے کا شکار ہوتے ہیں اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، چوری کر کے لایا، کسی کا چھین کے لایا، کسی کا ہڑپ کے لایا، یا ناپ تول میں کمی بیشی کر کے اپنے قبضے میں لیا۔ میرے بھائیوں مال کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور اسی طرح مال کے بارے میں ایک اور سوال ہونا ہے کہ کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ ایک سوال ہونا ہے۔ اسی طرح وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ آج کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، آج کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، آج کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں ہر انسان کو اس کا علم ہے، ہر انسان کو اس کا علم ہے، اور علم کے مطابق اللہ رب العالمین کے دربار میں سوال ہونا ہے کہ جتنا علم ہے اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ 5 سوالات تھے میرے بھائیوں، ہر بندے سے، ہر انسان سے، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، خواہ وہ بچے ہو کہ بوڑھے، کوئی بھی ہو، ہر انسان سے پوچھا جانا ہے، ہر انسان سے استفسار کیا جانا ہے
ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گوائی، تم نے اپنی جوانی کہاں گوائی، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک چیز جو رہ گئی تھی 5 چیزوں میں سے، وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں غنیمت، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک زندگی حیات کا قبل موت، حیات کا قبل موتک، میں جان بوجھ کے اس کو آخر میں لے کے آیا ہوں، حیات کا قبل موتک، کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ مرنے کے بعد تم یہ سوچو کہ دوبارہ زندگی مل جائے، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، جب اللہ رب العالمین ایک شہید کو دوبارہ زندگی نہیں دینے والے ہیں تو عام لوگوں کو، عام انسان کو، عام بندوں کو کیسے دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے یہ سوال بھی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، کیونکہ جب مر جاؤ گے تو ایسی صورت میں اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالو گے، حسرت کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ مرنے کے وقت، خاص طور پر مرنے کے وقت جب انسان اپنی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالے گا، دیکھے گا، تو حسرت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، کہ جب موت آ پہنچے گی تو ایسی صورت میں بندہ کہے گا پروردگارا مجھے مہلت دے دیا جائے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں اچھا کام کر کے آؤں، نیک عمل کر کے آؤں، متقی بن کر آؤں، پرہیزگار بن کر آؤں۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، کہ یہ تمہاری کہنے کی باتیں ہیں، یہ تمہاری کہنے کی باتیں ہیں۔ تم کو ہم نے 60 سالہ زندگی دی تھی، 70 سالہ زندگی دی تھی، 80 سالہ زندگی دی تھی، لیکن تم جب 70 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں جب متقی نہیں بن سکے، پرہیزگار بن نہیں سکے، اللہ رب العالمین کا ولی اور قریبی بندہ نہیں بن سکے، تو ایسی صورت میں تمہیں تھوڑے دن کے لیے اگر مہلت دیا جائے تو کیا تم متقی بن جاؤ گے؟ یہ تمہاری کہنے کی باتیں ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے درمیان قیامت تک کے لیے کیا ایک حائل کر دیا جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا، نہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کر سکیں گے، نہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو سکیں گے، نہ گریہ آزاری کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کر بھی لیں گے تو کیا فائدہ، کچھ یہاں سے ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ جو انسان کو اپنی زندگی کو لے کر افسوس ہوگا وہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں کم پڑ جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ انسان آرزو کرے گا، خواہش کرے گا اور کہے گا کہ پروردگارا ایک چانس مل جائے، ایک موقع مل جائے، دنیا میں جاؤں گا، متقی بن کر آؤں گا، پرہیزگار بن کر آؤں گا، ولی بن کر آؤں گا، تیرا قریبی بندہ بن کر آؤں گا۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ایک کاش کہ آپ دیکھتے إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جبکہ مجرمین اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے پیشانی کے بل کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگارا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے، پروردگارا ایک چانس دے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک چانس دے دے پروردگارا، ہم متقی بن کے آئیں گے، پرہیزگار بن کر آئیں گے، ولی بن کر آئیں گے۔ میرے بھائیو، موقع نہیں ملنے والا ہے، موقع نہیں ملنے والا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مواقع دیے ہیں، رمضان المبارک کے موقع سے، اسی طرح محرم کے موقع سے، یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو جو مواقع ہمیں دیے ہیں، ان مواقعوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔
گے, اللہ رب العالمین کا قریبی بننے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی کی ضرورت ہے میرے بھائیو, اسی کی ضرورت ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے بس میں سوائے کوشش کے کچھ نہیں ہے. انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کتنی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کتنا اس کے اندر تڑپ پایا جاتا ہے, کتنا وہ جتن کرتا ہے, یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. ایک انسان ایک دن نماز پڑھتا ہے, 2 دن نماز پڑھتا ہے, 3 دن نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, غائب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نماز تو شروع کی تھی لیکن کیا بتاؤں مولوی صاحب نماز چھوٹ جاتی ہے. ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے تو پھر ساری وقت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے. میرے بھائیو, یہ آپ نے شیطان کو موقع دیا ہوا ہے. شیطان کہے گا کہ تیرے اوپر میرا کچھ بھی بس نہیں تھا, میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا تیرا, لیکن قصور میرا یہ ہے کہ میں نے صرف تم کو کہا اور تم نے مان لیا, میں نے صرف تم کو کہا اور تم نے مان لیا. میرے بھائیو, سورہ ابراہیم میں اس کا تذکرہ ہے. وہ شیطان کہے گا آج مجھے ملامت مت کرو, تم اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی, تم کو مجبور نہیں کیا تھا, میں نے صرف کہا تھا تم نے مان لیا. آج کتنے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہیں. میرے بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. آئیے اس مہینے میں توبہ استغفار کیجیے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے, اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے, گڑ گڑائیے, پروردگارا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. گناہ کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں پروردگارا ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے, غلطی میں ہوا ہے, انجانے میں ہوا ہے. پروردگارا تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پروردگارا تو مجھ پر رحم فرما. اس طرح جب آپ روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, یقین مانیے اللہ رب العالمین کی رحمت غالب آئے گی اور آپ بخش دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. دعا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.